اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ شہر بابل یا بابلونی کی تاریخ۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے خاندان نے صنعار کے علاقے میں ایک شہر بسایا۔ ان کی زبان ایک تھی۔ انہوں نے پکی اینٹوں سے ایک بڑا برج تعمیر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانوں میں اختلاف پیدا کیا۔ وہ ایک دوسرے کی زبانوں کو سمجھ نہ سکتے تھے، اور اسی طرح پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اس لیے توریت کے مطابق زبان میں اختلاف اور پراگندہ ہونے کی وجہ سے اس شہر کا نام بابل پڑ گیا۔ یعنی اس لفظ بابل کا مطلب ہے زبانوں میں اختلاف کی جگہ۔ بابل شہر کی بنیاد ایک اندازے کے مطابق 4000 سال قبل مسیح میں موجودہ عراق کے علاقے میں دریائے فرات کے ایک کنارے پر پڑی، اور آغاز میں یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اور آہستہ آہستہ یہ گاؤں بڑھتا بڑھتا ایک اہم شہر بن گیا۔ بابل یعنی بابلونیا میسوپوٹیمیا یعنی موجودہ عراق کا ایک قدیم شہر تھا، جو سلطنت بابل اور کلدانی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ یہ موجودہ بغداد سے 55 میل دور بجانب جنوب دریائے فرات کے کنارے آباد تھا۔ یہ شہر 4000 سال قبل مسیح کی تحریروں میں موجود ہے۔ 1750 قبل مسیح میں بابلونیا کے بادشاہ حمورابی نے اسے اپنا پایہ تخت بنایا، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا اور خوبصورت ترین شہر بن گیا تھا۔ اور اسی شہر اور اسی علاقے پر نمرود بادشاہ کی حکومت بھی رہی ہے، اور یہ علاقہ اور اس کے قریب اور کا علاقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا علاقہ ہے۔ 689 قبل مسیح میں بنوکد نصر یا بخت نصر دوم نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ بنوکد نصر نے مغربی کنارہ کو بھی شہر میں شامل کر لیا۔ اس وقت اس کی آبادی 5 لاکھ کے قریب تھی۔ معلق باغات بادشاہ نے اپنے ملکے کے لیے بنوائے تھے۔ 539 عیسوی قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل پر قبضہ کر لیا۔ 275 قبل مسیح میں اس شہر کا زوال شروع ہوا۔ اب صرف اس شہر کے کھنڈرات باقی ہیں۔ 18ویں صدی قبل مسیح میں بادشاہ حمورابی کے دور حکومت میں بابل خطے کی ایک اہم طاقت بن چکا تھا۔ حمورابی نے حکومت کے لیے پہلا آئین یا پہلا قانون بنایا۔ 627 قبل مسیح میں اشور بنی بال عہد کے بعد اسیرین سلطنت ٹوٹ گئی۔ اسیرین سلطنت کے ٹوٹنے کے بعد بنو پلوسر نے بابل کی سلطنت کے دوسرے عہد کی بنیاد رکھی، جس کا صدر مقام بابل کا شہر ٹھہرا۔ 605 قبل مسیح میں بخت نصر یا بنوکد نصر سلطنت بابل میں تخت نشین ہوا، اور اس کا عہد بابل کی تاریخ کا سنہرا دور سمجھا جاتا ہے۔
7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ بابل کے باغات معلقہ بخت نصر ہی نے تعمیر کروائے تھے۔ عہد نامہ قدیم کے مطابق حضرت دانیال علیہ السلام نے نوشتہ دیوار کا ترجمہ کر کے بخت نصر کو ہی سنایا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بخت نصر یا بنوکد نصر بیت المقدس پر اس نے حملہ کیا تھا اور بنی اسرائیلیوں کو اپنے ساتھ غلام بنا کر بابل لایا تھا۔ 562 قبل مسیح میں بخت نصر کے مرنے کے بعد اگلے 6 سالوں میں سلطنت بابل پر 5 حکمران رہے۔ 556 قبل مسیح میں نبونیز یا بنونیز تخت نشین ہوا، اور یہ نبونیز کا دور حکومت سلطنت بابل کے اختتام یعنی 539 قبل مسیح تک رہا، جب ایرانی بادشاہ سائرس اعظم نے یعنی کورش کبیر نے بابل کو فتح کیا۔ ایک تحریر کے مطابق ایرانی بادشاہ کو مردوک نے بابل کو فتح کرنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ یوں کلدانیوں کی سلطنت بابل کا عہد 539 قبل مسیح میں اختتام پذیر ہوا، اور اس کی زبردست فصیل کا ذکر بھی سننے میں آتا ہے۔ حمورابی نے سب سے پہلے شہر کے گرد فصیل تعمیر کروائی تھی۔ فصیل کی اونچائی 40 فٹ اور اندر کا رقبہ 200 مربع میل کے لگ بھگ تھا۔ یونانی مورخ ہیروڈوٹس کے مطابق فصیل کی موٹائی اس قدر تھی کہ اس پر رتھوں یا گھوڑا گاڑیوں کی ریس کروائی جاتی تھی۔ بخت نصر کے عہد میں شہر میں مردوک کی پوجا کے لیے ایک عالیشان عبادت گاہ بنائی گئی تھی جس کا نام عیساگیلا تھا، اور اس کی اونچائی 280 فٹ تھی۔ شہر میں داخلے کے دروازے کا نام اشتار یا اشتارتا دروازہ تھا، اور یہ نیلی ٹائلوں سے مزین تھا، اور اس پر شیر، ڈریگن اور بیل کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ اشتار یا اشتارتا بابل کی دیوی کا نام تھا، جو کہ محبت، جنگ، خوبصورتی اور طاقت کی دیوی تصور کی جاتی تھی۔ بابل کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ زبانیں اس میں وہاں مخلوط ہو جاتی تھیں۔ بغداد سے جنوب کی طرف تقریباً 55 میل کے فاصلے پر ایک چوکور کنواں جس کا قطر 3 فٹ کے قریب ہے، ہاروت اور ماروت کا پراسرار قصہ بھی اس سے منسلک ہے، اور اسے چاہے بابل پکارا جاتا ہے۔